حدیث نمبر 28۔ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال ترجمہ: کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے، یعنی تعلق توڑے۔ پڑھیں بھائی، لا یحل لمسلم لمؤمن لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی ہے نا، 3 لیال سویہ نہیں، لا یحل جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھیں، لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑے، یعنی تعلق توڑے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو دوسرے کے ساتھ ناراض ہوا؟ کوئی اگر ہے نا تو آپس میں صلح رکھیں۔ حلال ہی نہیں ہے کسی ایمان والے کے لیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ جی، 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی رکھنا اور اس سے تعلق توڑنا یہ جائز نہیں۔ حدیث نمبر کون سی آپ پڑھنی ہے؟ 29۔ من ستر مسلمن، بولیے من، سارے بولو من، ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ من ستر مسلمان، بولیے سارے نہیں بولے، من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اب خود پڑھو،
من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ترجمہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، بولیے، جو شخص جو نماز چھپائے، کسی مسلمان کے عیب چھپائے کسی مسلمان کے عیب چھپائے، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اس کے عیب چھپائے گا. جو کس کے عیب چھپائے؟ کسی مسلمان کے عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا. عیب چھپائے گا قیامت والے دن۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلی حدیث کیا تھی، اس کا عربی متن پڑھیں۔ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال۔ ثلاث تین کو کہتے ہیں، جیسے پارے میں آتا ہے نا ثلاث، نہیں آتا ہے نا، تو تین حصے جب ہو جاتے ہیں پارے کے تو ثلاث لکھا ہوتا ہے، اور دو حصے جب ہو جاتے ہیں تو نصف لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ جہاں ربع ہوتا ہے نا، پہلے 4-5 رکوع پر ربع ہوتا ہے نا، تو وہ چوتھا حصہ ہے، مطلب 4 حصے پارے کے کریں تو وہ چوتھا حصہ ہے، پھر 2 حصے ہو گئے، پھر تین کو ثلاث کہتے ہیں۔ تو ثلاثہ لیال، لیال لیل کی جمع ہے، لیل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ رات کو، بولیے رات کو، لیل کی جمع لیال، بولیں ٹھیک ہے۔ فوق ثلاث لیال ہے، تین راتوں سے اوپر کوئی بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھوڑے، یہ اس کے لیے حلال۔ چھوڑے مطلب کیا ہے؟ پکڑ کے رکھنا ہے، یہ تو ہی نا مطلب کہ پکڑ کے رکھنا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے، 3 دن چھوڑی رکھا تو خیر نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تعلق توڑ دینا، رابطہ ہی ختم کر دینا، رشتہ ناتا توڑ دینا، ناراض ہو جانا، یہ اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کے لیے حلال نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی کے ساتھ ناراض ہے تو اس کو منا لو، خود معافی مانگنی پڑے تب بھی مانگ لی، یہ حلال سے حرام کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ سمجھے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ستر پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا۔ کسی کی بری بات جو آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ فلاں میں یہ بات اچھی نہیں ہے، بری ہے، آپ پھر بھی اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اگرچہ واقعی اس میں وہ برائی ہے، لیکن جب آپ بیان کریں گے، چاہے اس کے سامنے بیان کریں چاہے اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں، عیب بیان کرنا مناسب بات ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ فضول میں عیب بیان کرنا کسی کے، فضول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب چور چوری کر کے جاتا ہے تو پولیس کو جا کر نہیں، چور ہے چوری کرتا ہے، چوری کرنا اس کا عیب ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، میرے پر کوئی پابندی نہیں بلکہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ لیکن وہاں تو مقصد یہ ہے کہ چور پکڑا جائے اور کسی اور کو نقصان ہو، یہاں کیا مقصد ہے؟ بلا وجہ نا، صرف یہ ہے کہ اس کی بےزتی ہوگی، تو دوسروں کے عیب چھپایا کریں۔ بری بات کسی کی آپ کو پتہ چل بھی گئی ہے نا، آپ پھر بھی اس کو بیان نہ کریں، اپنے ذہن سے بھی کوشش کریں ڈیلیٹ کریں، اپنے عیب دیکھا کریں اور دوسروں کی نیکیاں، بولو میں نے کیا کہا؟ دوسروں کی نیکیاں دیکھا کریں کہ فلاں میں یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی پازیٹیوٹی دوسرے کی دیکھا کریں، اپنی نیگیٹیوٹی پہ غور رکھا کریں، میرے اندر کون سی نیگیٹو چیزیں ہیں، اچھی چیزیں کون سی نہیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اپنی وہ دیکھی اور دوسرے کی کون سی دیکھی، پازیٹیو اور اچھی چیزیں، کہ فلاں میں ماشاءاللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، دیکھا وہ ان پر نوٹ کیا کہ چاہے جیسا بھی ہے اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہے جتنا بھی بنا پھروں میرے اندر یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، اپنی برائیوں پر نظر رکھنی ہے اور دوسرے کے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو دوسرے غلط نہیں لگیں گے، پھر اپنا آپ سامنے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے۔ دوسروں کے عیب چھپانے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ اور اپنے بیان نہیں کرنے ہیں، دوسروں کے چھپانے ہیں، اس کے بھی نہیں بیان کرنے اور اپنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ ملا اس کو بتا کے آگیا میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ ہر ایک کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر دینا، ہر ایک کے سامنے اپنی بری بات جو آپ کو پتا ہے میرے اندر ہے تو اپنے اندر سے بھی نکالو، آپ دوسروں کو بھی سنا رہے ہو، بیستی اپنی خود کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنا کوئی بھی عیب دوسرے کو نہ بتائیں، چاہے جتنا بھی قریبی ہو، نہ بتائیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر سے وہ عیب دور کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر پا رہے تو اس کو بتا لیں جو آپ کی اصلاح کر سکتا ہو، جو وہ عیب آپ سے دور کروا سکتا ہو اس کو بتائیں، اس میں والدین ہیں، اس میں اساتذہ ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت میں اچھی کر رہا ہے اس کو آپ سنا لیں، لیکن ہر بندے کو دوسرے تیسرے کو نہ سنائیں اپنے عیب، اور کسی کا بھی عیب نہ دیکھیں نہ سنائیں۔ نظر رکھتے ہیں بندے کہ ابھی دیکھنا کیا کر رہا ہے، ابھی کیا کر رہا ہے، ابھی کیا کر رہا ہے، یہ نظر رکھنا جس کو قرآن پاک نے فرمایا ولا تجسسوا، سورۃ حجرات میں ہے نا، جی آپ صاحب، ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ جسس کہتے ہیں کسی کی ٹاک میں لگے رہنا، ٹو میں رہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس میں کون سی برائی ہے، کسی طرح وہ برائی میرے ہاتھے چڑھے اور میں اس کا اعلان کر دوں، ٹھیک ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، اس طرح کر کے سب کو میں جا کر بتاؤں، ثواب سمجھا ہوا ہے، فرض سمجھا ہوا ہے بیان کرنا دوسرے کی برائی کو، تو پہلی بات یہ ہے کہ برائی کی ٹو میں تمہیں ضرورت کیا ہے لگے رہنے کی؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی میں لگے رہنا، تجسس میں لگے رہنا، ٹو میں لگے رہنا، تاک میں لگے رہنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کسی کی آپ برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو ایک مل گئی، اب آپ اس کو سارا سال چھیڑ رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، کسی کی برائی پر اس کو چھیڑو گے نا، نقصان پتہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو بندہ کسی کو کسی کی غلطی پہ شرمندہ کرے، سب میں بے عزت کرے اس کو، دوسروں کی نظروں میں اس کو بے عزت کرے، شرمندہ کرے، دوسروں کی نظر میں ڈی گریڈ کرے، وہ خود بھی اس ٹائم تک مرے گا نہیں جب تک وہی غلطی خود بھی نہ کر لے. کیا خود بھی اس ٹائم تک مرے گا نہیں جب تک وہی غلطی خود نہ کر بیٹھے. اس لیے کسی کے اوپر عیب اس کا بیان نہ کیا جائے، کسی پر آپ رازوں اور عیبوں کی ٹو میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، عمل کرنا بھی نصیب فرمائے. دوسروں کے عیب چھپانے ہیں، اپنے عیبوں پر نظر رکھنی ہے، پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف نظر نہیں رکھنی، اصلاح کرنی ہے، درست کرنے ہیں اپنے آپ. بیٹھ کے سوچنا ہے میرے اندر کون کون سی برائیاں، سوچو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے.